اچھا نماز کی اہمیت کو سمجھو، اور احکام جو ہے نا شریعت کے وہ زمین پر جبریل امین لے کر آئے، حج، روزہ، زکات، بہت سارے احکام وہ آسمان سے جبریل امین آتے تھے، مگر نماز کی اہمیت سمجھو کہ نبی پاک کو عرش پر اور اس کے بھی آگے بلا کر یہ تحفہ دیا گیا، یہ تحفہ وہاں دیا گیا تاکہ اندازہ ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ مگر جب میرے آقا واپس آ رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ سے کیا لائے ہو؟ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے 50 نمازیں میری امت پر فرض کی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس جائیے، کم کروا کر لائیے، میں نے بنی اسرائیل میری قوم کو دیکھ لیا ہے، یہ 50 نہیں پڑھ سکیں گے۔ نبی پاک پھر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، 45 ہو جاتی ہے۔ بتائیے 45 ہو گئی، کہا نہیں اور جائیے، یہ زیادہ ہے، کم کروائیے۔ پھر جاتے ہیں، 40 ہو جاتی ہے، پھر جاتے ہیں 30 35 30، آپ عرض کرتے رہے، پیارے آقا جاتے رہے، یہ تھوڑا سا رک جاتا ہوں۔ ایک اور بات اس میں سیکھنے والی ہے کہ نبی پاک کی رسائی کیسی تھی، جب چاہتے چلے جاتے تھے، یہ ایک بار جانا نہیں ہوا، کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، پھر جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، یہ کیسا کنیکشن تھا، یہ کیسی اجازت تھی۔ اچھا ایک اور عشق والی بات علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ہمارا تو بھلا کیا ہی کیا، اپنا بھی ایک بھلا کیا تھا، کوہ طور پر دیکھنا چاہتے تھے نا، نہیں دیکھ پائے نا۔ آج بھی کچھ عشاق پتہ ہے جو مدینے سے آتا ہے نا اس کی آنکھوں کا دیدار کرتے ہیں کہ ہم نے مدینہ نہیں دیکھا، ان آنکھوں نے مدینہ دیکھا، ان آنکھوں کو چوم لوں۔ حضرت موسیٰ پیارے آقا کی ان آنکھوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، حضور ذرا پھر دیکھ کر آئیے، میں پھر آنکھیں دیکھ لوں، آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیے، میں پھر آپ کی آنکھیں دیکھوں۔ بار بار نبی پاک جا رہے ہیں، آخر 5 ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ نے تو وہاں بھی کہا تھا حضور اس کو بھی کم کروا کے لائیے، نبی پاک فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ مگر وہاں سے ارشاد کیا ہوا، حدیث پاک ہے کہ جب 50 سے 5 کر دی گئیں تو آواز دی گئی اے محبوب ہماری بات نہیں بدلتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان 5 کے بدلے میں 50 کا ثواب ہے۔ اے مسلمانوں یہ تحفہ معراج کی رات ملا ہے۔ ایک اور عقیدے کی بات، عشق کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کوئی مدد نہیں کر سکتا، نمازیں وہ 5 پڑھتے ہیں، ہاں بھائی 50 نہیں پڑھتے۔ یہ مدد کس نے کی تھی، یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ تو پردہ فرما چکے تھے۔ تو اگر مدد مانگنا غیر اللہ سے اور وہ بھی دنیا سے چلا گیا غلط ہے تو پھر ان لوگوں کو تو 50 پڑھنی چاہیے۔ ہم تو مانتے ہیں بھائی کہ اللہ والے دنیا سے جانے کے بعد بھی مدد فرماتے ہیں۔ تو اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ احادیث میں ہے، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ مجھے حضرت موسیٰ نے کہا کہ جائیے واپس عرض کیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندے اور انبیاء تو سبحان اللہ، انبیاء، صحابہ، اولیاء اللہ کے کرم سے یہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں۔ یہ یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے یہ جو بزرگان دین ہیں یہ مرنے کے بعد جو بھی ہیلپ کرتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ انہیں یہ پاور دیتا ہے اور وہ رب کی عطا سے کسی کی مدد کرتے ہیں۔ ہر نبی، ہر ولی، ہر صحابی وہ محتاج ہے رب کا، رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اگر یہ عقیدہ ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس میں کنفیوز ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے کہ اگر کسی کو خواب میں پیارے آقا کے علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے نا، یعنی اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، یا تو نبی پاک علیہ السلام خواب میں آ کر خود ارشاد فرما دیتے ہیں، اپنا نام ارشاد فرماتے ہیں، یا کوئی خواب میں بتاتا ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ السلام ہیں، تو جس نے نبی پاک کو دیکھا اس نے پیارے آقا ہی کو دیکھا، شیطان نبی پاک کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ اب اس بندے کو یہ مسئلہ پتا تھا کہ یار خواب میں اگر پیارے آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا ہے تو ہے تو یہ جناب رسول اللہ علیہ السلام۔ اب یہ جناب ڈھونڈتا اس مجوسی کے پاس، اس فائر ورشپر کے پاس پہنچ گیا۔ جب پہنچا تو وہ ون آف دا بلینئر آف دیٹ ٹائم تھا، بہت پیسے والا آدمی تھا، اس کا بڑا سا محل تھا، بڑا سا گھر تھا، نوکر چاکر تھے، بزنس میٹنگ چل رہی تھی۔ اس نے جا کر کہا مجھے آپ سے خاص بات کرنی ہے۔ کیا کہیے؟ کہا اکیلے میں کرنی ہے۔ اکیلے میں بیٹھے، کہا ہمارے آقا، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے۔ تو مجوسی کہتا ہے آپ کے نبی کون ہیں؟ اب ذرا سنیے گا، وہ کہتا ہے آپ کے نبی کون ہیں؟ کہا ان کا نام جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو کہا میں تو ان کو نہیں جانتا اور میں تو ان کو مانتا بھی نہیں ہوں۔ اب آپ سمجھیے گا بات کو کہ وہ کہتا ہے نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ میں ان کو مانتا ہوں۔
کہ نہیں, مجھے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے پاس بھیجا ہے, آپ ہی کے بارے میں اشارہ تھا, آپ کو سلام دینے کا بھی کہا ہے, اور آپ کے لیے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ آپ کے لیے جو دعا مانگی گئی تھی نا وہ قبول ہو گئی ہے. کہتا ہے اچھا تم اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ تمہارے نبی نے بھیجا ہے؟ کہا میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں, مجھے میرے نبی نے آ کر کہا ہے. کہا اچھا. اب اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر کے اندر لے گیا. چھت پر لے جانے کے بعد کہتا ہے اپنا ہاتھ دو, ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان کرو. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو بلایا, بیٹے کو کہا بیٹا دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں, اگر تم مسلمان ہوتے تو ٹھیک ہے ورنہ تمہارا میرا آج سے رشتہ ختم. بیٹا کہتا ہے بابا جان آپ مسلمان ہو گئے, میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں. کلمہ پڑھ کے وہ بھی مسلمان ہو گیا. اب جتنے لوگ اس گھر میں بزنس کرنے آئے تھے, لیتی دیتی کرنے آئے تھے, پیسے وصول یا بزنس میٹنگ چل رہی تھی, سب کو اس نے پتہ کیا کہا, کہ دیکھو بھائیو میں مسلمان ہو گیا ہوں, تم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر میرے پیسے نکلتے ہیں, آج جو مسلمان ہوگا سارے پیسے معاف, اور جو مسلمان نہیں ہوتا میرے پیسے دو, تمہارا میرا کاروبار ختم. بڑی تعداد میں لوگوں نے کلمہ پڑھا, وہ بھی مسلمان ہو گئے. اپنی بیٹی کو بلایا, بیٹی کو کہا بیٹی دیکھو میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں, تمہارا بھائی بھی مسلمان ہو گیا ہے, اگر تمہیں بھی مسلمان ہونا ہے تو مسلمان ہو جاؤ. اچھا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مجوسی جو ہوتے ہیں نا, ان کے اندر بھائی بہن کی شادی کی اجازت ہوتی ہے, وہ بھائی بہن شادی کرتے ہیں معاذ اللہ. تو تھوڑے دنوں پہلے ہی انہی بھائی بہن کی شادی کی تھی اس نے. تو بہن کہتی ہے کہ بابا جان جب سے شادی بھائی کے ساتھ ہوئی میرا دل مطمئن نہیں تھا, واقعی یہ بات درست نہیں ہے کہ بھائی سے شادی ہو. میں بھی کلمہ پڑھتی ہوں, کلمہ پڑھ کر وہ بھی مسلمان ہو گئے. اب وہ جو بندہ پیغام لے کر کے آتا کہتا ہے رکے تو صحیح, مجھے تو بتائیں بات کیا ہے. ابھی تھوڑی دیر تو پہلے آپ کہہ رہے تھے میں ہمارے نبی کو نہیں جانتا, تمہارے نبی کو نہیں جانتا, اب سارے کلمہ پڑھی جا رہے ہیں, مجھے تو بتائیں یہ راز کیا ہے. وہ کہتا ہے اب میں تمہیں بتاتا ہوں بات کیا ہے. کہتا ہے بات یہ کہ کچھ دنوں پہلے ہی اپنی بیٹی اور بیٹے کی میں نے شادی کی, بہت بڑی دعوت کی, بہت بڑا کھانا کیا, پورے شہر کے لوگ آئے, بہت دھوم دھڑکا کیا ہم نے. جب رات تھک ہار کے میں اپنے کمرے میں سویا تو مجھے بالکل گھر کے برابر والے گھر سے رونے کی آواز آئی. میں نے کان لگائے تو بچیاں تھیں اور کہہ رہی تھی امی جان یہ ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. ماں کہتی کیا ہوا؟ کہا امی جان اتنے اچھے اچھے کھانے بنائے, ساری رات خوشبو آتی رہی, ہمیں کھانا نہیں بھجوایا, ہم بھوکی سو گئیں, حالانکہ ہم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں. وہ سید فیملی تھی. یہ کہتے مجھے نہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کے نبی کون ہیں اور ان کا کیا مرتبہ ہے, مجھے یہ پتا چلا کہ یہ ان کے نبی کی اولاد ہے, اور میں بے قرار ہو گیا کہ سارے شہر نے کھایا, میں پڑوسیوں کو بھول گیا. اس نے فوراً جناب اپنے خادمین کو کہا اچھے سے کپڑے تیار کرو, کپڑے تیار کیے, کھانا پیک کیا اور فوراً ان کے گھر پہ کھانا بھجوایا. تھوڑی دیر بعد کہتے اب میں نے پھر کان لگائے تو ماں کہتی دیکھو بیٹا پڑوسی کتنا اچھا ہے, کھانا بھی بھجوایا, کپڑے بھی بھجوائے, اب بچوں کھانا کھا لو. کہ ماں ہم کھانا کیسے کھائیں, ہمارا پڑوسی تو مسلمان ہی نہیں ہے. تو ماں کہتی بیٹا اللہ کی طرف سے رزق آیا ہے, کھا لو. کہتی نہیں ماں جب تک نہیں کھائیں گے جب تک پڑوسی کے لیے دعا نہ کریں. ان سیدزادیوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگی کہ یا اللہ ہمارے پڑوسی کو ایمان کی دولت عطا فرما دے, اور آج اس نے ہماری دستگیری کی ہے, ہماری مشکل آسان کی ہے, بروز قیامت ہمارے نانا جان کی سے شفاعت نصیب فرما. پڑوسی کہتا ہے تم نے جب آ کر کہا نا کہ جناب رسول اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے دعا قبول ہو گئی ہے, تو میں سمجھ گیا ہوں کہ میرے ایمان لانے کا وقت آ گیا ہے, اب میں مسلمان بھی ہوتا ہوں. اور سنو یہ بھائی بہن کی جو میں نے شادی کی تھی نا میرے بیٹے اور بیٹی کی, 50% جائیداد تو میں نے ان کے نام کر دی تھی, 50% اپنے لیے رکھی تھی. اب تو ویسے ان کی شادی ختم ہو گئی, یہ میری جائیداد کا 50% میں تمہیں دیتا ہوں, جاؤ تو اپنے بال بچوں پہ خرچ کرو. وہ بندہ جو ایک دن پہلے جس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں وہ اربوں پتی ہو جاتا ہے, وہ پورے جائیداد کا 50% لے کر گھر آتا ہے. اب اس واقعے کو لکھنے کے بعد میرے پیارے اسلامی بھائیوں علماء نے بہت خوبصورت باتیں اس پہ ارشاد فرمائی ہیں. اب ذرا اس ایک واقعے کو اگر سمجھیں کہ مشکل ہو, پریشانی ہو, تکلیف ہو, دنیا والوں سے نہ مانگیں. ایک یہ بھی بڑا پرابلم ہو گیا ہے کہ آج تھوڑا سا پرابلم ہو تو دوسروں سے مدد مانگنے نکل پڑتے ہیں. نہیں, خودداری یہ ہے کہ میری پرابلم میں جانوں, میرا رب جانے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. ہم نے دیکھا ہے جو ایک بار ہاتھ پھیلاتا ہے نا پھر اس کا ہاتھ پھیلا ہی رہتا ہے. اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا, اے اللہ ہمیں صرف دینے والا ہاتھ عطا فرما, کبھی مانگنے والا ہاتھ نہ عطا فرما. مشکل آتی ہے انسان پر, کوشش کرے کہ کسی کی مدد نہ لینی پڑے. اللہ اور اس کے رسول اپنے معاملات کم کر دیں, اپنے خرچے کم کریں, اپنے معاملات کو
जितना हो सके मिनिमाइज कर दें, तो किसी से मदद ना मांगे। और यही इस्लाम को मतलूब है कि बंदा खुददारी के साथ चले। और फिर सुभान अल्लाह, दुरूद पाक कैसा वजीफा है कि फिर गैब से मदद होती है। जब बंदा अल्लाह और उसके रसूल की तरफ तवज्जो करता है ना, शायर कहते हैं ना, हर दर्द की इस दवा है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें दुरूद पाक कसरत से पढ़ना है। और उधर अमीर आदमी के साथ क्या हुआ कि आले रसूल की खिदमत, सैयद ज़ादगान की खिदमत की तो अल्लाह ने उसे ईमान की दौलत अता फरमा दी। तो ये भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। मैं मशवरा दूंगा, मेरे पीर और मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत, फाउंडर ऑफ दावत इस्लामी, मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब बड़ी प्यारी तवज्जो दिलाते हैं। आप फरमाते हैं जिस नबी के दर का सदका हम खाते हैं ना, उनकी आल की खिदमत किया करो, वहां से और अता किया जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी इनकम का पॉसिबल हो ना तो 1%, 2% जितनी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, वो फकत सैयद साहिबान के लिए अलग रख लें। अपने ऑफिस में एक अकाउंट खोलें कि जनाब मेरी जितनी इनकम होगी मैं इतना % जो है वो आले रसूल की खिदमत करूंगा। आप ये करके देखें, आप हैरान हो जाएंगे आपकी रोजी में कितनी बरकत आना शुरू हो जाती है। मैं आपको इसको लॉजिकली समझाता हूं। कोई आपका दोस्त हो, आपके घर पे आए, आपके बच्चों को तोहफा दे और बार बार आपके बच्चों को गिफ्ट भिजवाता रहे, आपके बच्चों के लिए खैर खाई का इजहार करे, आपके बच्चों का ख्याल रखे, आपको कैसा लगता है कि अरे मेरे बच्चों से कितना प्यार करता है। बच्चे तो प्यार करते ही करेंगे आपके उस दोस्त से, आपको भी प्यार हो जाएगा। मुझे बताएं ना, कोई उम्मती जब नबी पाक के बच्चों से प्यार करेगा, आका की आल की खिदमत करेगा, तो नबी पाक को कितना प्यारा लगेगा वो है। फिर वहां से एक निगाह रहमत होनी है ना, सारे बिगड़े काम सबर जाने हैं। बरेली के ताजदार आला हजरत यही तो समझाते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। सरकार की आल की खिदमत ये बहुत बड़ी सादत है। कोई एक फैमिली ढूंढ ले, कोई एक खानदान ढूंढ ले और बस उसको बांध ले कि भैया मैंने इसकी खिदमत करनी है। ये समझ ले आप उसकी खिदमत नहीं कर रहे हैं, ये आप उसको पेश कर रहे हो, उसकी बरकतें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। देखिए सैयद साहिबान का एक मसला भी समझ लें। आज के दौर में प्रॉब्लम ये, लोग पहले तो ज़कात पूरी नहीं निकालते, ज़कात के अलावा पैसे वैसे नहीं देते। अब सैयदों को ज़कात वैसे नहीं लगती, वो तो माल का मैल है ना, मैल दोगे क्या माल का सरकार की आल को? तो अब वहां देना तो साफ पैसा चाहिए था, लोग साफ पैसा खर्च ही नहीं करते। तो सैयद साहिबान कहां जाएंगे? जो गरीब सैयद साहिबान है वो किधर जाएंगे? हमें यह ख्याल रखना होगा कि जैसे मेरे बच्चे हैं ना, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की औलाद है, ये उनकी नस्ल में से हैं, तो जिस तरह अपने बच्चों का ख्याल रखते हो, ऐसे कोई एक फैमिली, कोई एक बच्चे जो है, कुछ बच्चे सैयद फैमिली के अपने जिम्मे ले लें और फिर आप देखें इंशाअल्लाह। और आप गौर करेंगे ना, आपको आसपास ही मिल जाएंगे, बस ऐसा नहीं मिलेंगे। आप थोड़ा सा गौर करेंगे, हो सकता है आपके मुलाजमीन में से कोई होंगे, आपके आसपास पड़ोसियों में से कोई सैयद फैमिली निकल आएगी। तो ये खिदमत करें और फिर देखें कि इसकी बरकतें कैसे नसीब होती हैं। अल्लाह पाक हम सबको आले रसूल का खिदमतगार बना दे। वो पढ़ते हो ना शजरे में शेर, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर दो, जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हज़रत आले रसूले मुक़्तदा के हाँ, जिसको इधर भी नौकरी आले रसूल की मिल गई ना, पंजतन की गुलामी इधर मिल गई और उधर भी नौकरी मिल गई, इससे अच्छी कौन सी नौकरी है? नियाजी साहब लिखते हैं ना, मुझ पे कितना नियाजी करम हो गया, दुनिया कहने लगी पंजतन का गधा, इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। आका की आल का गुलाम बन जाऊं, उनका नौकर बन जाऊं, और क्या चाहिए? फिर देखो कैसा नवाजते हैं इंशाअल्लाह। तो नियत करें इंशाअल्लाह आले रसूल की खिदमत करेंगे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए मोहब्बत के साथ, सल्लु अलल हबीब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। शैतान कितना बड़ा दुश्मन है, कुरान पाक आपने पढ़ा सुना होगा, बार बार, एक जगह नहीं कई बार कुरान में फरमाया, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। एक जगह इरशाद होता है, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, फरमाया बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है और तुम भी इसे अपना दुश्मन समझो। प्रॉब्लम यह कि कुरान बार बार ये समझा रहा है कि तुम्हें उससे दुश्मनी रखनी है, दोस्ती नहीं कर लेनी, उसके वार समझने हैं। देखिए दुनिया का दस्तूर समझिएगा, जब तक एनिमी की चालें नहीं पता होंगी ना, एनिमी के अटैक्स पता नहीं होंगे कि कहां कहां से हमला करता है,
کئی ملکوں کی فوجیں ڈیزائن ہی اس طرح ہوتی ہے کہ اینیمی کے پاس کون سا ویپن ہے دشمن فوج کے پاس ویپن، ہمارے پاس بھی اس کا توڑ ہونا چاہیے ہے، اس کے پاس ایئر کرافٹ کیسے ویسے ہی ہمارے پاس، جیسے راکٹ ویسا ہمارے پاس نیوی جیسی، بندہ یہی تو سوچ کے پلان کرتا ہے کہ دشمن کدھر سے اٹیک کر سکتا ہے. تو شیطان کو تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تمہارا دشمن، اور تم بھی اسے دشمن سمجھو. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شیطان سے دشمنی نہیں دوستی کر لیتے ہیں. کتنی بری بات ہے، اللہ کا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے، اور اس سے دوستی کر رہے ہیں. قرآن میں ایک جگہ رب ارشاد فرماتا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. فرمایا تو اے لوگوں کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے. اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے دشمن ہے، دوست مت بنانا. اور یہ اتنا خطرناک دشمن ہے، اتنا مکار دشمن ہے، اس کے ایسے ایسے وار ہیں آپ حیران ہو جائیں گے. شیطان کبھی ادھر سے حملہ کرتا ہے، کبھی ادھر سے. اچھا پرابلم یہ کہ ایک تو شیطان کو پہلے سیویئر